ہر ایک مومن کے دل نشیں گئے تمہاری گھر بات گھر نصیحت. جینے کی آرزو میں گھر سے نکل پڑے گئے بارود کی زدوں پر سینہ سے پہ کھڑے گئے مزمر شہادتوں میں اے لذت بقائی لبیک خان سلام تم پر. خون بہتا رہا صدیوں سے جو مظلوموں کا، خون بہتا رہا صدیوں سے جو مظلوموں کا، خون ایک باپ کا اور اس کے جواں بیٹوں کا، خون ماؤں کا، جواں بہنوں کا، معصوموں کا. اے لہو رنگ تجھے اپنا دکھانا ہوگا، خون ناحق کے طلبگار ابانا ہوگا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ماشاءاللہ. شبیر کی نصرت کے طلبگار جوانوں، غازی کا علم دہر کی چوٹی پہ سجا دو. اب حیدری نارو سے در و بام میں ہلا دو. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، رواں ہے کشتی ایمان اسی سہارے سے، نہ رک سکے گی یہ ظلم و ستم کے دھارے سے، علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے. سلام تم پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ چند سالوں سے ملک عزیز پاکستان انتہائی ناگفتہ بے صورتحال سے گزر رہا ہے. ملک کے مختلف کوشوں میں بے گناہ مسلمانوں پر مسلح حملے، خودکش دھماکے، طالبانائزیشن، ڈی آئی خان، ڈی جی خان، پارا چنار، ہنگو، چکوال، گلگت، کوئٹہ اور ملک کے دیگر حصوں میں شیعہ عوام اور شخصیات کا قتل عام، ٹارگٹ کلنگز، پاکستان میں امریکہ کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، الغرض وطن عزیز کو شدید بحرانوں کا سامنا ہے. ایسی صورتحال میں ایک مسلمان، ایک شیعہ اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپنے ملک و قوم کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر محب وطن پاکستانی کے ذہن میں اٹھتا ہے. ایسے میں پنجاب کی زمین پر فعال علماء کرام اور تنظیمی دوستوں نے مل جل کر 11 اور 12 اپریل 2008 کو مجلس وحدت مسلمین کی بنیاد رکھی. ایک سال تک مجلس وحدت مسلمین نے مختلف جہتوں سے کاموں کا آغاز کیا. اللہ کی نصرت اور دوستوں کی کوشش سے ان کے مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے، جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے. نمبر 1، ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 بھرپور بڑے عوامی اجتماعات منعقد کیے گئے. نمبر 2، کوئٹہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور صوبہ سرحد کے مظلوم اور ستم دیدہ اہل تشیع سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور اور اسلام آباد میں ہزاروں لوگوں کے بھرپور مظاہرے ہوئے. ڈیرہ اسماعیل خان کے متاثرین کے لیے بھرپور مالی معاونت اور اخلاقی سپورٹ فراہم کی گئی. پارا چنار کے زخمیوں کا پشاور اور اسلام آباد میں علاج معالجہ کرایا گیا. ڈیرہ کے مختلف زخمیوں کا اسلام آباد میں علاج کرایا گیا. پارا چنار کے محصور عوام کی مالی معاونت اور وہاں کے ہسپتالوں کے لیے ادویات کا ایک ٹرک بھیجا گیا جن کی مالیت تقریباً 25 لاکھ روپے تھی. پارا چنار، ڈیرہ اسماعیل خان، کوئٹہ اور ہنگو کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور پارا چنار روڈ کو کھلوانے کے لیے 3 اگست 2008 کو اسلام آباد میں ملک گیر عظیم اجتماع منعقد ہوا، جس میں 20,000 سے زیادہ عوام اور سینکڑوں علماء کرام نے بھرپور شرکت کی. پاکستان کے مختلف بڑے شہروں بشمول چکوال، میاں والی، سیالکوٹ، لاہور، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، حیدرآباد اور کراچی میں
دہشت گردی، طالبانائزیشن اور پارا چنار میں شیعہ علی کے قتل عام کے خلاف استحکام پاکستان کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا۔ 3 اگست کے اجتماع میں حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن کے مطابق 1 ستمبر 2008 کے دن ٹل پارا چنار روڈ کھلوانے کے لیے پاکستان کے 24 بڑے شہروں بشمول اسلام آباد، لاہور، ملتان اور کراچی میں شاہراہوں کو بند کر دیا گیا۔ اسی روز شمالی علاقہ جات، گلگت، بلتستان اور کرم ایجنسی میں بھرپور پہیہ جام ہڑتال کی گئی۔ بعد ازاں مجلس وحدت مسلمین کی ملکی سطح پر توسیع کے لیے منصوبہ بندی اور دستور سازی کا عمل شروع کیا گیا۔ اسی سلسلے میں مورخہ 2 اور 3 مئی 2009 کو جامعہ بیست، رجوہ سادات، چنیوٹ، فیصل آباد میں ملک بھر سے منتخب نمائندہ افراد اور مجلس وحدت مسلمین کی شورائے اعلیٰ کے اراکین اور 150 علماء کرام نے شرکت کی۔ متعدد نشستوں میں گفت و شنید کے بعد مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ چنیوٹ کے اس نمائندہ اجلاس میں ملک بھر میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے قتل عام اور پارا چنار کے 5 لاکھ عوام کی محصور زندگی اور وطن عزیز کو درپیش خطرات کے پیش نظر مورخہ 2 اگست 2009 کو اسلام آباد میں ملک گیر دفاع وطن کنونشن بلانے کا اعلان کیا گیا۔ اس اجتماع کا مقصد ملک میں جاری دہشت گردی کا خاتمہ، مظلوم ملت تشیع کی مظلومیت کا بیان، پارا چنار کے محصورین سے اظہار یکجہتی، ضیاء خان کے بے گناہ شہیدوں اور متاثرہ خاندانوں کی بھرپور حمایت، ٹانک، چکوال، ڈی جی خان اور سرزمین بلوچستان خصوصاً کوئٹہ میں شیعہ مظلوم عوام کے قتل عام کے خلاف پوری قوم کی نفرت کا اظہار اور مظلوموں کی حمایت اور ملت تشیع کی عوامی قوت کا بھرپور اظہار تھا۔ اس اجتماع میں پاکستان بھر سے عوام، خواص، علماء، وکلاء، بیوروکریٹس، ڈاکٹرز، سیاستدان، دانشور، سابق فوجی، گویا معاشرے کے تمام طبقات نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں تقریباً 1 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ اس ولولہ انگیز اجتماع کی خصوصیت یہی تھی کہ کراچی سے پارا چنار تک اور گلگت سے کوئٹہ تک تمام اہل درد، بیدار اور متدین لوگ ذاتی جیب خرچ سے آئے اور سفر کی صعوبتیں برداشت کیں، گرم ترین موسم کی سختیاں چکھیں، لیکن پوری ہمت اور استقامت سے آخری وقت تک بھرپور جذبے سے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اس جلسے میں بچوں، بوڑھوں اور خواتین کا جوش و ولولہ اور اخلاص دیدنی تھا۔ جلسے کے 2 سیشن ہوئے۔ پہلے سیشن میں مختلف شہروں سے آئے ہوئے عمائدین اور علماء کرام نے اپنے علاقوں کی صورتحال سے شرکاء کو آگاہ کرتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین سے وابستہ اپنی توقعات کا اظہار کیا۔ دوسری نشست میں مرکزی قائدین اور علماء کرام نے ملک کی گمبھیر سیاسی صورتحال کے حوالے سے مجلس وحدت مسلمین کے مستقبل کی حکمت عملی کا اعلان کیا۔ دونوں نشستوں میں پارا چنار، ہنگو، کوہاٹ، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، سرگودا، فیصل آباد، سیالکوٹ، جھنگ، ملتان، ڈی جی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، اندرون سندھ، نواب شاہ، کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر شہروں سمیت گلگت، بلتستان اور کشمیر کے متعدد علماء کرام کے وفود اس ملک گیر اجتماع میں شریک ہوئے اور انہوں نے مجلس وحدت مسلمین کی بھرپور حمایت کی اور اس میں شمولیت کا عملی اعلان کیا۔ شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی کی 21ویں برسی کے موقع پر پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں عوام نے شہید حسینی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ دفاع وطن کنونشن میں پاکستان کو درپیش خطرات کے پیش نظر عوام نے یک زبان ہو کر پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے کہ فلک شگاف نعروں سے اسلام آباد کی فضاؤں کو معطر کر دیا۔ اس کنونشن کی خاص بات یہ تھی کہ نصف درجن سے زیادہ ٹی وی چینلز نے اس کو براہ راست نشر کیا، جبکہ تمام نیشنل اور انٹرنیشنل چینلز نے دفاع وطن کنونشن کو اپنے تمام خبرناموں اور بلیٹنز میں کور کیا۔